بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان مخالفین سے جو تجھے اس شہر مکہ میں اس قدر تکالیف پہنچا رہے ہیں اور اس کی حرمت کا بھی کچھ خیال نہیں کرتے، کہہ دے کہ تم جو میرے اور اس نظام کے متعلق خیال کیے بیٹھے ہو کہ یہ ناکام رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ووالد وما ولد۔ خود اس شہر مکہ کی حرمت کو شہادت میں پیش کرتا ہوں اور اس قانون تولید کو جس کی روح سے پرانی زندگی یعنی باپ سے ایک نئی زندگی یعنی بیٹے کی نمود ہوتی رہتی ہے کہ یہی شہر آخر الامر تمہارے باطل نظام کی جگہ صحیح نظام خداوندی کا مرکز بن کر رہے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ بات یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ وہی کے تابع رہ کر ایک متوازن زندگی بسر کرے اور اس طرح اپنی ذات میں توازن و تناسب پیدا کرے، لیکن اس میں چونکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ اس لیے وہ بجائے اس کے کہ وہی کی عائد کردہ پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے، اس ظام باطل میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قوت ہے ہی نہیں جس کے قوانین کی اطاعت اسے کرنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھ لیتا ہے۔ يقول أهلكت مالا لبدا۔ وہ اس فریب نفس میں مبتلا رہتا ہے اور ہمارے نظام کی مخالفت میں اپنی دولت صرف کرتا رہتا ہے، لیکن آخر الامر دیکھ لیتا ہے کہ اس کی تدبیریں کس طرح ناکام رہ گئیں۔ وہ اس وقت کف افسوس ملتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس قدر مال ضائع کر دیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ کیا ایسا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کی نگاہ ہی نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا ہی نہیں؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے اسے ذرائع علم عطا کیے ہیں، 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ، کہ وہ دنیا جہاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بات چیت سے اپنے شکوک و شبہات رفع کر کے صحیح نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اسے وحی کے ذریعے صحیح اور غلط راستے ابھار اور نکھار کر بتا دیے ہیں، انسانی ذرائع علم اور وحی کی روشنی دونوں عائد ہو جاتی ہے، اور یہی مطلب ہے یہ کہنے کا کہ اسے کوئی دیکھنے والا بھی ہے اور اس پر کسی کو قدرت بھی حاصل ہے۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ راستوں میں سے ایک راستہ ذاتی مفاد پرستی کا ہے، یعنی جس طریق سے بھی ہو سکے دوسروں کی محنت کا ماحصل غصب کر لینا اور یوں تن آسانی اور عیش پرستی کی زندگی بسر کرنا۔
انسان کی عقل ہیلا جو اس سے کہتی ہے کہ یہ راستہ بڑا آسان ہے، اسے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور صبر آزما ہے۔ یوں سمجھو گویا یہ پہاڑوں کی گھاٹی پر چڑھنا ہے جس میں قدم قدم پر انسان کی سانس پھول جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اس میں ہر قدم انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ وما أدراك ما العقبة پہاڑ کی گھاٹی کا سا راستہ کیا ہے؟ اسے تمہیں خدا سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے؟ فك رقبة یہ راستہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنی فکر ہی نہ کرے بلکہ جہاں دیکھے کہ کوئی انسانی گردن کسی دوسرے کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے اسے اس سے آزاد کرائے۔ یعنی سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے کا محکوم، مطیع اور زیر دست نہ رہے، ہر ایک گردن اٹھا کر چلے، ہر ایک کو جسمانی، ذہنی اور قلبی آزادی حاصل ہو، اس پر قوانین خداوندی کے سوا کسی کی پابندی نہ ہو۔ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة۔ دوسرے یہ کہ جس دور میں مستبد قوتیں رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت میں لے کر عوام کے لیے بھوک اور درماندگی کو عام کر دیں، وہ نظام ان لوگوں کے رزق کی فکر کرے جو معاشرہ میں ہزارہا انسانوں کے قریب رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار پائیں، یا ان لوگوں کے رزق کی جنہیں اس حالت تک پہنچا دیا گیا ہو کہ وہ محض روٹی کی خاطر مٹی میں رلتے رہیں، یعنی سرمایہ داروں کے محتاج رہ کر ان کے لیے محنت و مشقت کے کام کرتے رہیں۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ یہ راستہ بڑا دشوار گزار اور یہ منزل بڑی کٹھن ہے، لیکن اس پر چل کر انسان ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو خدا کے نظام ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس باب میں ثابت قدم رہیں اور خدا کے عطا کردہ سامان نشوونما میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ أولئك أصحاب الميمنة۔ یہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو صاحب یمن و سعادت ہیں، انہیں ہر قسم کی برکات حاصل ہوں گی۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة۔ ان کے برعکس جو لوگ ہمارے قوانین سے انکار کر کے تن آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے حصے میں ناکامیاں اور محرومیاں آتی ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ۔ اس جہنمی معاشرہ میں رہتے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہوتی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔